تو ہماری یہ خواہش تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے اور ہم چاہتے تھے کہ ای وی ایم مشینز کو ہم لانچ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہی پارٹیاں اور یہ سسٹم اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا. جو پوری قوم کے سامنے آ گیا کہ وجہ یہی تھی کہ دھاندلی کر کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا جائے, کیونکہ پہلے ہی خزانے کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس میں تو جو ابھی ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں, پینشنز کے مسئلے ہیں, تنخواہوں کے مسئلے ہیں. ہم نے عوام کو اچھے روڈ بھی دینے ہیں, ہم نے عوام کو ہیلتھ کارڈ بھی دینا ہے, فری ہیلتھ سروسز بھی دینی ہے, ہم نے عوام کو اچھی فری ایجوکیشن بھی دینی ہے, اچھی ایجوکیشن بھی دینی ہے. صحت کارڈ کا جو پروجیکٹ ہے بہت اچھا یہ پروجیکٹ رہا ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ اوور بلنگ بہت ہوئی اور کافی ڈاکٹرز نے بھی جو سرکاری اسپتالوں میں تھے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا ہے. تو ہمارے ہاسپٹل بھی ایسے ہیں جن کے اوپر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے, اسپیشلی پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں انہوں نے اس طرح کیا ہے, تو انشاءاللہ ان کو ہم فارغ کریں گے. ابھی فاٹا کا مرجر ہوا ہے, اس میں ہمارا 3% این ایس سی کا جو شیئر تھا اس کے اندر ہمیں پیسے نہیں مل رہے. اچھا, فریڈم آف ایکسپریشن آج کل بہت زیادہ اس پہ پابندیاں ہیں صحافیوں پر بھی. آپ کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا نظام بنا لیں ہم کہ میں بھی نہ کر سکوں, چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکوں. السلام علیکم, نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن. ناظرین, اس وقت پشاور میں موجود ہوں علی امین گنڈا پور کے ساتھ, جو کہ نامزد وزیر اعلیٰ ہے, اور 28-29 فروری کو صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کا اجلاس بھی ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے تو وزیر اعلیٰ کے منتخب ہونے کا جو ہے تو پروسیس ہوگا. ان سے چل کے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ گنڈا پور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر, یہ بتائیں کہ کیا ویژن لے کر آپ جو ہے تو وزارت اعلیٰ لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ایسے حالات سے گزرنے کے بعد جو پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوئے, مقابلہ کیا. اور عمران خان نے جو ایک ویژن دیا لوگوں کو حقیقی آزادی کا, ساتھ ساتھ اپنا حق لینے کا, اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہماری یہ خواہش تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے اور ہم چاہتے تھے کہ ای وی ایم مشینز کو ہم لانچ کرنا چاہ رہے تھے, تو یہی پارٹیاں اور یہ سسٹم اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا. جو پوری قوم کے سامنے آ گیا کہ وجہ یہی تھی کہ دھاندلی کر کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا جائے. اور مینڈیٹ چوری ضرور ہوا, لیکن عوام نے بھرپور عمران خان کا ساتھ دیا اور تحریک انصاف کو ووٹ دیا. تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس بات پہ. اور بالخصوص ہماری جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے, اس نے تو اپنا ووٹ کی مکمل طور پہ اس طرح حفاظت کی کہ ریزلٹس بھی چینج نہیں ہونے دیے, اور ہماری ایک بھاری اکثریت سے جو ایک حکومت انشاءاللہ بننے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا جو پہلا ایک چیلنج ہے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں امن قائم ہو, کیونکہ جب تک امن قائم نہیں ہوتا اس وقت تک ترقی کے لیے لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے, اور یہ منسلک ہے امن کے ساتھ ترقی آپ کی. اور اس کے علاوہ ہمیں اور چیلنجز بھی بہت ہیں. فائنینشیل حالات جو ہیں وہ صوبے کے پچھلے 2 سال میں جو انٹرم گورنمنٹ یہاں پہ رہی ہے اس سے حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہوئے ہیں, گورننس کے حالات بہت خراب ہیں. تو یہ بہت چیلنجز ہیں, لیکن انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم بھرپور اپنی انرجیز لگائیں گے اس کے اوپر, اور انشاءاللہ ہم اس صوبے کو ان حالات سے نکالیں گے. اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے, یوتھ ہماری بہت زیادہ ہے, ہماری پارٹی میں ہے ماشاءاللہ, بلکہ اب تو جو رزلٹ آیا ہے اس سے تو پورا صوبہ ہی تحریک انصاف کے ساتھ ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے. تو ان کے لیے ہم نے, چونکہ سرکاری نوکریاں تو اتنی ہو نہیں سکتی, پاسبل نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہی خزانے کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس میں تو جو ابھی ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں, پینشنز کے مسئلے ہیں, تنخواہوں کے مسئلے ہیں, تو ہم لوگوں کو روزگار دیں گے. اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ٹیکنیکل ٹریننگ کریں گے پہلے, اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو روزگار دیں گے. اس ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگ دے کے ہم اپنے لوگوں کو انشاءاللہ باہر بھی بھیجیں گے. تو اسی طریقے سے کوئی پلانز ہیں, پالیسیز ہیں اس طرح کی جو ہماری انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنی ہے, کیونکہ پالیسیز بند تو جاتی ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو میرا جو مین ٹارگیٹ ہے اور مقصد ہے اور مشن ہے وہ یہ ہے کہ میں ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کتنا کر لوں, یہ میرا ڈیپینڈ کرتا ہے, اب وہ میری پرفارمنس ہوگی. ٹورزم اور مائننگ کا کافی جو ہے تو ایک اسکوپ ہے کے پی کے میں, اس میں آپ جو ہے تو کیا ریفارمز لا رہے ہیں, کوئی آپ کا پلان ہے اس طرح سے؟ جی بالکل, ہمارے پاس جو کچھ ایسے سیکٹرز ہیں کہ جن میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے ہمارا. اس میں کچھ ریونیو کے سیکٹرز ہیں, وہ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, مطلب ریونیو آپ کا بڑھانا آپ کے لیے ضروری ہے. جب تک ریونیو آپ نہیں بڑھائیں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. الحمدللہ میں اس سے پہلے 5 سال یہاں پہ رہ چکا ہوں. 2013 سے 18 ریونیو منسٹر تھا میں, اور عمران خان کا ایک ویژن جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ بھی بتایا اور کر کے بھی دکھایا, تو یہاں بھی تھا کہ ریونیو کو ہم بڑھائیں, ڈبل کریں. تو میں نے ماشاءاللہ اس وقت جب جوائن کیا تھا تو 7,200 ملین تھا ریونیو, تو یہاں بھی تھا کہ ریونیو کو ہم بڑھائیں, ڈبل کریں. تو میں نے ماشاءاللہ اس وقت
جب جوائن کیا تھا تو 7,200 ملین تھا ریونیو. اس طرح ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک ریونیو جنریٹنگ ہمارا ایک محکمہ ہے. اس کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اس میں ریفارمز کریں گے اور اس میں بھی ہم ریونیو کو بڑھا سکتے ہیں. جو پوٹینشیل ہے دوسرا ہمارا ٹورزم آبویسلی مائننگ. تو اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ انٹرنیشنل جو ہمارے اسپیشلی پاکستانی ڈائسپورا ہے ٹورزم کے لیے انشاءاللہ ان سے آلریڈی انگیجمنٹ ہماری ویسے بھی ہوتی ہیں اور اب وہ بڑے ولنگ بھی ہیں کہ انشاءاللہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ٹورزم کو اوپر لے کے جائیں گے. مائننگ کے حوالے سے جو انلیگل مائننگ ہے وہ بڑا ایشو ہے. دوسرا جو مائننگ لیگلی بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر جو گورنمنٹ کو پیسہ آ رہا ہے وہ بڑا کم ہے. تو میری یہ ریکویسٹ بھی ہوگی اپنی عوام سے جو ہمارے انویسٹرز ہیں جو آلریڈی یہاں پہ صوبے میں کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے عوام کو اچھے روڈ بھی دینے ہیں, ہم نے عوام کو ہیلتھ کارڈ بھی دینا ہے, فری ہیلتھ سروسز بھی دینی ہے, ہم نے عوام کو اچھی فری ایجوکیشن بھی دینی ہے, اچھی ایجوکیشن بھی دینی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو بیسک فیسلٹیز ہیں عوام کی وہ ہم نے اچھے طریقے سے پوری کرنی ہے. لا اینڈ آرڈر کا ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے, اس سے بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے. تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کم از کم جو گورنمنٹ کا جو ٹیکسز ہیں, جو گورنمنٹ کے جو لیز کے مطابق جو ریٹس کم ہیں ہم ان کو بڑھائیں گے تو ہمارے ساتھ آپ تعاون کریں. اچھا, صحت کارڈ کا جو پروجیکٹ ہے بہت اچھا یہ پروجیکٹ رہا ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ اوور بلنگ بہت ہوئی اور کافی ڈاکٹرز نے بھی جو سرکاری اسپتالوں میں تھے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا ہے. اس چیز کا کیسے سدباب کریں گے کہ کوئی اس طرح سے جینون کیسز کو ہی ان کا علاج ہو اور اوور بلنگ نہ ہو؟ بس یہ ایشو ایسا ہے کہ اسی لیکوناز ہیں اس میں, تو ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ابھی اس میں مین جو آپ بات یہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اور اس اوور بلنگ کو ہم نے روکنا ہے, کیونکہ یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا. لیکن پھر وہی ہے, ہمیں سے ہی کچھ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو انشاءاللہ اس کے اوپر کام ابھی کچھ دنوں میں ہی میں نے جو مجھے یہ چیزیں آئی ہیں سامنے تو اس پہ ہم نے انشاءاللہ کچھ ہمارے ہاسپٹل جو ایسے ہیں جن کے اوپر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے, اسپیشلی پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے, تو انشاءاللہ ان کو ہم فارغ کریں گے. بس ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ میرا تو اصول ہے کہ اصلاح کر لو, اصلاح اگر نہیں کرتے ہو تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے. کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں اس میں کہ یہ چونکہ یونیورسل ہم نے دیا ہوا ہے, اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہماری طرح کے کہ ان کو فری میرے خیال میں ہیلتھ سروس نہیں لینی چاہیے, بلکہ ان کو تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ ان کی مدد سے ثواب بھی ہے کہ غریبوں کا علاج فری ہو. تو اس میں بھی ہم نے تھوڑی سی اس میں کچھ چینجز لانی ہے, کوئی پرسنٹیج رکھنی ہے. اس کے اندر کچھ لوگ جو ایسے ہیں کہ جو بالکل ڈیزرونگ ہی نہیں ہے فری علاج کے, تو ان کو اپنا علاج خود کرنا چاہیے. لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے, کہ ڈیٹا بننا پڑے گا, اس لیے ڈیٹا بنانا پڑے گا. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گی, لیکن انشاءاللہ ہماری پہلی ترجیح ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ جیسے ہماری گورنمنٹ آتی ہے ہم جلد از جلد کو دوبارہ شروع کر دیں گے. اچھا گنڈرپور صاحب, یہ بتائیں کہ فیڈرل لیول پہ جب فیڈرل گورنمنٹ ہوگی تو اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن آپ کیسا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا کے پی کے میں ٹیررزم کا بھی ایک ایشو ہے اور وہ لنکڈ ہے, اس کا ظاہر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, اور یہاں پہ ڈائنامکس پالیٹکس کے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے ان معاملات کو لے کے؟ جہاں تک ہماری طرف سے تو یہ ملک ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, اور ہم انشاءاللہ اپنے صوبے کے حق کے لیے ضرور ہم بات کریں گے, کیونکہ ہمارے صوبے کے جو حقوق ہیں ہمیں نہیں دیے گئے آج تک. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری ضرورت ہیں. ابھی فاٹا کا مرجر ہوا ہے, اس میں ہمارا 3% NSE کا جو شیئر تھا اس کے اندر ہمیں پیسے نہیں مل رہے. اب جب تک فاٹا کا مرجر کرنے کے بعد ہم ان لوگوں کو ترقی نہیں دیں گے, وہ پیچھے رہ گئے ہیں بہت, ان کو برابری پہ نہیں لائیں گے تو یہ زیادتی ہوگی بہت بڑی میرے خیال میں. اور یہ وعدہ ہوا ہے ان کے ساتھ, اور ہمارے ہی وہ لوگ ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اس لیول پہ اپنے برابری کی بنیاد پہ ان کو لے کے آئیں تاکہ وہ مقابلے میں پیچھے نہ رہ جائیں ہمارے سے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم حق ان سے مانگتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ مسائل ہیں اس طرح کے, اگر فائنینشیل تو پاکستان ہمارا ہے, ہم کوئی زبردستی والا کام تو نہیں ہے کہ ہم انہیں کہیں سارے پیسے دے دو. ہمارے ہائیڈل کا جو انہوں نے پیسہ دینا ہے تو ہائیڈل کے پیسوں پر بھی ہمیں یہ پیسہ نہیں دے رہے, خیرات تو ہم مانگ نہیں رہے. ہم بجلی بنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پوٹینشیل دیا, ہم ہائیڈل سے بجلی بنا رہے ہیں, پورے ملک کو دے رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں پیسے بھی نہ ملیں. اور ساتھ میں یا تو پھر ہمیں یہ ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں ان کے پاس تو پھر کم از کم میرے لوگوں کو یہ ریلیف تو کم از کم ملے
کہ پھر مجھے سبسڈی دو, میرا وہ پیسہ کاٹتے جاؤ, اور میرے لوگوں کو 55-60 روپے یونٹ نہ دو, 20 روپے پہ دو, اس طرح کٹوتی کر لو. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی برجمان ہو کے بیٹھ جائیں اور آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں چیز کے اوپر, اور آپ اگلوں کو حق نہ دیں, اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ جی حق نہ مانگیں اپنا. تو مجھے عمران خان صاحب نے اگر ذمہ داری دی ہے, اور اس صوبے کے لوگوں نے عمران خان صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے, تو اس لیے دیا ہے کہ میں ان کے حقوق کا دفاع کروں, ان کو حق لے کے دوں. تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ تو ہمیں ان کو حق دینا پڑے گا, اور ہم اپنا حق مانگتے بھی ہیں, اور انشاءاللہ ہم لیں گے. باقی جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ بالکل اس معاملے پہ ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے ابھی یہاں پر بھی ہمارے کچھ ایسے حلقے ابھی بھی ہیں کہ جو ہم نے نہیں جیتے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے نہیں جیتے تو وہ لوگوں کو ہم کام نہیں کریں گے, ان کو فیسلٹیز نہیں دیں گے, ان کے مسائل حل نہیں کریں. اب یہ پورا صوبہ ہماری ذمہ داری ہے, ہر انڈیویجول جو یہاں پہ رہتا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم ان کو پورا ہر لوگوں کو اپنی طرح حق دیں گے اپنا. تو ہم ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں, اور ہمیں اس طرف لے کے نہ جائیں کہ اپنا حق ہم حق مانگنے کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں. صحیح. اچھا فیڈرل لیول پہ تو ہم نے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب فیڈرل کیبنٹ بنے گی تو اس میں ٹیکنوکریٹس جو ہے تو ان کا بھی رول ہوگا. یہاں پروونس کی کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ کیبنٹ میں اپنی ٹیکنوکریٹس بٹھائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ہزارہ ڈویژن کو, اس کے علاوہ ٹرائبل جو یہ سارا ریجن ہے, اس کو کیبنٹ میں کیا کیا شیئر آپ دینے لگے ہیں؟ جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے, کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن شکر ہے ہماری جو ٹیم ہے جو الیکٹ ہو کے آئی ہے, ہمارے بڑے اپنے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے پوٹینشیل لوگ ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے بلکہ یقین ہے کہ انہی میں سے اچھی ٹیم ہم بنائیں گے اپنی, اور انشاءاللہ وہ بہتر ڈلیور کر سکتے ہیں. عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری ٹیم انہی میں سے ہوگی. کہیں پہ اگر ضرورت پڑے گی اور کوئی ٹیکنیکل اس طرح کی چیز ہوئی, کوئی ہمیں اسسٹنس چاہیے ہوئی, تو پھر ہم بھی باہر سے بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں. اسی لیے ہی آئین میں آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اپنا یہ حق, اور اختیار دیا گیا ہے آپ کو. دوسری جو چیز ہے جہاں تک کیبنٹ کی, تو وہ ظاہری بات ہے وہ تو خان صاحب نے فائنل کرنی ہے. خان صاحب سے میری میٹنگ ہوگی تو اس میں ان کے ساتھ بات چیت ہوگی, تو فائنل انہوں نے کرنی ہے. اس صوبے میں چونکہ ہماری 9 سال حکومت رہی ہے, تو خان صاحب ہمارے زیادہ تر ٹیم کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, ان کو پتہ بھی ہے سب کا, موسٹلی لوگوں کو جانتے ہیں. اور جہاں تک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس جو ہے, اس میں پہلا جو کرائٹیریا ہے وہ میرٹ ہے. ہم نے کام کرنا ہے, کوئی کوٹا سسٹم تو ہے نہیں کہ جی کوٹے کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو لے کے آئیں. لیکن آبویسلی ریجنل لیول پہ ہم نمائندگی ہر ریجن کو دیں گے, اور ہر ریجن سے انشاءاللہ اپنی کیبنٹ ہمارے لوگ شامل ہوں گے, اور اس ریجن کی نمائندگی وہ کریں گے. تو انشاءاللہ ایک بیلنس قسم کا انشاءاللہ میرٹ کی بنیاد پہ انشاءاللہ کام ہوگا. کرپشن کے اوپر ہمارا بالکل کمپرومائز نہیں ہے, بالکل, کیونکہ ہمارے جو بیسک جو ہماری تباہی کا جو بیسک جو باعث بنا ہے اس ملک کا, وہ کرپشن ہے. تو اگر کرپشن پہ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تقریباً 30-40% جو ہمارے مسائل ہیں, فائنینشیل مسائل ہیں, وہ حل ہو جانے ہیں. تو اگر اس کو ہم کنٹرول انشاءاللہ کریں گے بھرپور طریقے سے. باقی بھی کچھ چیزیں ہیں, ہم نے اپنا ایک پلان میں بھی رکھا ہے کہ ہمارے جو اس وقت اخراجات ہیں حکومت کے محکموں کے, ان میں بھی ہم 10% کٹ ڈاؤن کریں گے ان چیزوں کو, کیونکہ عوام کے ٹیکس سے پیسوں پہ اشیاء جو ہیں وہ ممالک نہیں کرتے کہ جو بہت آگے چلے گئے ہیں. ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, مقروض ہمارا ملک ہے, اور عیاشی ہماری ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اب جائیں دفتروں میں, سرکاری دفتروں میں, تو اے سی فل چل رہے ہیں, عوام کو بجلی نہیں مل رہی ہے, افسران اور ایون منسٹر یا چیف منسٹر وہ جو ہے اے سی کا بٹن بند نہیں کرتے. تو ایسا نہیں ہوگا, یہ نظام ایسے نہیں چلے گا. اگر عوام ایک تکلیف میں ہے تو عوام کے نمائندے, عوام کا سسٹم چلانے والے, ان کے جو افسران ہیں, ان کو بھی اسی تکلیف سے گزرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ریڈ زون کا علاقہ اگر ہے, اچھا علاقہ ہے جہاں پہ چیف منسٹر رہ رہا ہے, منسٹر رہ رہے ہیں, وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, اور اس جگہ پہ جہاں پہ کسی گاؤں میں غریب لوگ ہیں, وہ جو ہے 18 اور 20 گھنٹے ان کی لوڈ شیڈنگ ہو, ایسا نہیں چلے گا. بیلنس کرنا پڑے گا, قربانی دینی پڑے گی, اور قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ ہم بھی تیار ہیں. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری ٹیم ہوگی, گورنمنٹ کی ٹیم ہوگی, وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس قربانی میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلے گی. صحیح. اچھا فریڈم آف ایکسپریشن آج کل بہت زیادہ اس پہ پابندیاں ہیں, صحافیوں پر بھی. آپ کے صوبے میں کیا صحافیوں کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کیا ایکسپیکٹ کریں لوگ؟ دیکھیں جی, یہاں پر جو ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان میں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں ابھی تک.
ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن اسلام میں بھی جو بتایا گیا ہے وہ اسلامی قوانین بھی اس طریقے سے یہاں پہ، وہ جو میں کہہ رہا ہوں پالیسی ایک اور چیز ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، وکٹمائزیشن ہوئی ہے، یہ ایسا ایک کوئی نظام بن جائے کہ کوئی بھی نہ کر سکے. کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا نظام بنا لیں ہم کہ میں بھی نہ کر سکوں، چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکوں، تبھی ہم ترقی کریں گے. تبھی ہم سوچیں گے کہ ہماری جو نسل ہے، آنے والی نسل، ہمارے بچے ہیں، وہ سیف ہیں، سیکیور ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، کہ ایسا کوئی کام کوئی کر ہی نہ سکے آپ کے ساتھ. اور جو آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اگر کسی آپ بڑے مہاراج یا مہارانی کے بارے میں بات کر لیں تو اس پہ تو اس ملک میں بڑی آپ کو سزا مل جاتی ہے، اٹھایا جاتا ہے، ایبڈاٹ کیا جاتا ہے صحافیوں کو. لیکن یہ قانون سب کے لیے برابر کیوں نہیں ہے؟ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور یہ جو غداری کے فتوے لگا کر، غدار ڈکلیئر کر کے، غداریوں کے پرچے، یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس میں کوئی کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کا کسی پاس حق نہیں ہونا چاہیے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ آپ دے رہے ہیں، جس کو آپ کہیں یہ غدار ہے، ڈکلیئر کر دیں، آپ غدار ہیں، FIR کر دیں. یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن ہم نے اسے سیکھنا ہے اور اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. وکٹمائزیشن کم از کم میری کتاب میں نہیں ہے، کیونکہ ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اور اگر بات کرتے ہیں تو پھر بات یہاں تک نہیں ہونا چاہیے. میرا اصول ہے کہ میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ باتوں سے نہیں، عمل سے پتہ چلنا چاہیے. تو مدینہ کی ریاست میں تو فتح مکہ میں عام معافی کا اعلان ہوا تھا، تو ہم اس چیز کے قائل ہیں، لیکن ساتھ میں اصلاح بھی ضروری ہے. اگر ایک شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اصلاح نہیں کروں گا، اور وہ ڈھیڑ بن کے اپنے آپ کو اللہ معاف کرے فرعون سمجھتا ہے، تو پھر اس کو سزا دینا اس لیے ضروری ہے کہ ایسی مثال قائم کرنی چاہیے تاکہ اگلے لوگ دیکھیں اس کو اور دوبارہ کوئی اور ایسا کام نہ کرے، تاکہ ہماری نسل پروٹیکٹ ہو، ہماری نسل سیکیور ہو. تو انشاءاللہ ایسا ہی نظام لے کے آئیں گے. ابھی کل ہی آپ دیکھیں وہ عمران ریاض کو انہوں نے کوئی اینٹی کرپشن کا کوئی FIR دے کے گرفتار کر لیا ہے. اب اینٹی کرپشن کے FIR میں بھی جھیل ہے، تو پتہ نہیں کوئی جھیل کے اندر کوئی مچھلی ہے تو ٹھیکہ ہے. اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ آپ نہ بولو. اگر صحافی کو آپ نہیں بولنے دو گے تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو؟ کون بات کرے گا؟ اگر آپ ہر ایک کا منہ بند کرو گے، تنقید آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو پھر آپ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ لیکن گنڈاپور صاحب، یہ تو سارے جو اس طرح کے کیسز ہیں، یہ تو ہم نے گزشتہ حکومت میں خان صاحب کے دور میں بھی دیکھے ہیں. جس نے کیا ہے غلط کیا ہے. میں تو اسی سے قائل نہیں ہوں. کبھی آپ کو یہ پتہ چلے کہ کسی صحافی کی میں نے شکایت کی ہو، حالانکہ میرے پیچھے بھی بہت بولتے رہے ہیں، ابھی بھی بولتے ہوں گے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ میں نے گورنمنٹ لیول پہ کبھی کوئی شکایت کی ہو؟ اور اگر کسی نے اس چیز کو اپنی گورنمنٹ کو ہوتے ہوئے، عمران خان صاحب میں تو بالکل ہی عادت نہیں ہے اس کا، تو میں ہر طرح کی گواہی دینے کو تیار ہوں اس بات پہ کہ عمران خان صاحب میں وکٹمائزیشن نہیں ہے. ہاں، کرپشن پہ ان کی زیرو ٹالرنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وکٹمائزیشن ان کی کتاب میں نہیں ہے. کسی کو ایسی سزا دینا کہ اس نے وہ کام نہ کیا ہو، یہ عمران خان کے اصول میں نہیں ہے. اگر کوئی منسٹر، کوئی اور اپنی اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو اس طریقے سے اگر جو آپ بتا رہے ہیں اس نے ایسا کیا تو غلط کیا ہے. میں اس چیز کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا، نہ ہی میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. غلط ہے تو غلط ہے. ون لاسٹ کوشچن. پنجاب میں پنجاب اسمبلی کے اراکین نے حلف اٹھا لیا، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں. صوبائی اسمبلی کا اجلاس، اور آپ حلف کب اٹھا رہے ہیں بطور وزیر اعلیٰ؟ بس جب سمری بھیج دیں گے، جو پروسیس ہے اس کا، چونکہ یہ تو ڈائریکٹ CM بھیجتا ہے سمری گورنر کو، اور اجلاس انہوں نے بلوانا ہے 29 تک، آئینی طور پہ ان کا فرض ہے کہ وہ بلائیں گے. تو انشاءاللہ میرے خیال میں جلد بلا لیں گے اجلاس کو، اور جیسے اجلاس آئے گا تو جو پروسیس ہے پھر آگے جو وہ شیڈیول ہے اس کا آ جائے گا، تو انشاءاللہ وہ پروسیس ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. پھر جیسے انشاءاللہ ہماری حکومت بنتی ہے تو جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں، ہمارے چیلنجز ہیں، انشاءاللہ ان پہ دن رات کام کریں گے. بہت شکریہ گنڈاپور صاحب. تو ناظرین، یہ تھی ایکسکلوزیو گفتگو نیا دور کی علی امین گنڈاپور صاحب سے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.